غوث اعظم کی بڑی محبت کی ہے۔ چنانچہ معراج ربانی کو سنیے، یہ کہتے ہیں کہ لوگ غوث اعظم کی بات نہیں مانتے، ان کو بڑا درد ہے، حالانکہ یہ خود اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ میں ثابت کروں گا، یہ خود غوث پاک کی نہیں مانتے۔ آئیے معراج ربانی کو سنیں پہلے یہاں۔ نسبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے، اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیدت و محبت کرتے ہیں، اپنی نسبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اچھی بات مطلب بھائی مانا کہ بھئی آپ کو محبت ہے، آپ اسے منسوب ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے، اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے، ائمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے، اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے۔ یہ کہتے ہیں لوگ غوث اعظم کی طرف نسبت تو کرتے ہیں لیکن غوث پاک کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ اب یہ بول ہمیں رہے ہیں، پھنس کچھ گئے۔ اب پھنس کیسے گئے؟ کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ غوث پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو، غوث پاک جو کہہ گئے اس عقیدے کو مانو۔ اور کیوں مانو؟ اس لیے کہ غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، محدث تھے۔ آئیے خود ان کی زبان میں غوث اعظم کی تعریف بھی سن لیجئے۔ دور کے ایک عظیم اور اپنے دور کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے دور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے، جیسے کہ اس دور کے اہل علم نے، علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں۔ کہتے ہیں غوث اعظم ایک عظیم عالم، ایک عظیم اللہ کے صالح نیک بندے، بہت بڑے محدث، اس زمانے کے اولیاء نے، علماء نے یہ باتیں کتابیں لکھی، اور یہ بات ثابت بھی ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ آئیے خود دوسری جگہ پھر معراج ربانی کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر، متبع سنت تھے۔ کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، متبع سنت تھے، یعنی سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ مولوی شمشاد سلفی ہے، پاکستان کے بھی غیر مقلد اہل حدیث مولوی ہے، یہ بھی غوث پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن لیں ان سے۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پتہ اہل حدیث تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ یہ نہیں تحقیق ہے ان کی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک اہل حدیث تھے۔ جیلانی ویسے تو دعویٰ نہیں کر سکتے، وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے۔ غوث اعظم ایک طرف تو کہہ رہے اہل حدیث تھے غوث پاک اور ہم ان کو ولی مانتے، اور دوسری طرف معراج ربانی کہتے جو لوگ ان کے ماننے کے دعوے کرتے، محبت کے، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، خود ہی عمل نہیں کر رہے یہ لوگ۔ آئیے ایک اور عقیدہ میں بتا رہا ہوں، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معراج کی شب اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیدار کیا اپنے رب کا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس پہ وہابی لوگ بڑے وبیلا مچاتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک کلپ میں دکھا رہا ہوں، ورنہ بہت ساری کلپیں ہیں۔ توصیف الرحمان کیا کہتے ہیں سنیے اس پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے۔ اور مولانا طارق جمیل اور مولوی طاہر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا، طاہر القادری باقاعدہ ہاتھ کر۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں استغفر اللہ لا حول ولا، ارے باپ رے، ایسا لگ رہا کون سی بہت بڑی کفر کی بات ہو گئی۔ اتنے لا حول اور استغفر اللہ کے بعد انہوں نے بتایا
کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، جبکہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ حضور پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے. یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ کی. اس کے بعد پھر جناب توصیف الرحمان بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے. حالانکہ حدیث یہ نہیں ہے، یہی ہوتے ان کے جھوٹے. مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم کے اندر حضرت، اور بخاری میں بھی حدیث موجود ہے. حضرت سے انس ابن مالک پوچھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے معراج کی شب اپنے رب کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں رأیت رب العزتی وقانا نورا، میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس کو میں نے نور پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ کچھ ہوتا ہے، خبیث کرتے کچھ اور ہے. ان کے گھر کی کھیتی ہے، جیسی چاہے عربی بنائے، جیسی چاہے ترجمہ کرے. جس حدیث سے ثابت ہوتا ہے دیکھا ہو، اسی حدیث کو الٹا ترجمہ کر کے بتا رہا ہے. اب رہ گیا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا، تو اس کا بہت مختصر جواب سن لیجئے، ورنہ اس پر بھی پوری معراج النبی پہ ایک تفصیلی گفتگو ہے میری آدھے گھنٹے کی اسی حدیث پر کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس پہ جیرا کیا ہے. صرف میں مختصر عرض کر رہا ہوں. یہ حدیث بخاری میں حضرت عائشہ کی ام المومنین فرماتی ہے کہ جو یہ کہے کہ معراج کی شب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضور پہ تہمت بانی یہ نہیں ہے، وہ یہ کہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. اور اس کے بعد قرآن کی آپ نے ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اب یہ حدیث کی حیثیت کیا ہے سنیے. اسی بخاری میں کتاب التوحید میں حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو معراج کی شب دیکھا؟ تو سرکار نے کہا ہاں میں نے دیکھا اور اس کو نور پایا. اسی بخاری میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو نبی کو کہے کہ وہ اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. تو اب یہ دو حدیثیں بخاری میں آ گئی، اس میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، اس میں تطبیق کیا ہوں گی؟ تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دیکھیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی جو سند ہے وہ ہے ان مسروق ان عائشہ قالت. حضرت مسروق تابعی ہے. حضرت مسروق کون ہے؟ تابعی ہے. وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا. تو یہ قول عائشہ ہے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا. اور اس دوسری حدیث میں حضرت انس صحابی ہے، وہاں کون ہے؟ انس صحابی ہے، اور وہ رسول اللہ سے روایت کر رہے کہ نبی نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا. تو صحابی کا مقابلہ یہاں ہو رہا ہے تابعی سے، تو تابعی سے افضل ہے صحابی. ادھر عائشہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے نہیں دیکھا اور ادھر نبی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا. تو ام المومنین حضرت عائشہ کے مقابلے میں نبی کا قول مانا جائے گا، حضرت عائشہ کا قول نہیں مانا جائے گا. یہ تو ہو گیا ایک حدیث کی اصطلاحی بات. اور دوسرا اس میں مین بات جو محدثین نے جواب دیتے ہوئے فرمایا وہ یہ کہ حضرت عائشہ ام المومنین اس حدیث میں دو انہوں نے اس کی تعویل کی. پہلی تو یہ کہ جس وقت معراج ہوئی اس وقت ام المومنین رسول کے سرکار کے نکاح میں ہی نہیں آئی تھی، تو وہ معراج کے واقعات نہیں جانتی. اور دوسرا اگر بعد میں انہوں نے پوچھے بھی تو ان کی مراد یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، مگر رسول نے اپنے رب کو جہاں دیکھا وہاں لباس بشری تھا ہی نہیں، بشر کی وہاں رسائی تھی ہی نہیں. ارے وہ تو وہ لامکہ کا مقام ہے کہ جب وہ شروع ہوتا ہے جبریل کہتے ہیں جو نور ہے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھایا بال برابر ہی بڑا جل کر راکھ ہو جاؤں گا. بے شک. تو وہ کون سا مقام تھا نبی کا؟ لباس بشری اتار کر حقیقت نور میں ہو کر اپنے رب کو دیکھا ہے. تو جو نگاہ تھی وہ نگاہ بدل چکی ہے. عالم بدلتے تو منظر بدلتے. اور قرآن نے جو کہا کہ کوئی نگاہ خدا کو دیکھ نہیں سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، اس سے مراد دنیا میں دیکھنا ہے. کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں جنتیوں کو سب سے بڑا انعام یہ دوں گا کہ اپنے دیدار سے مشرف کروں گا. سبحان اللہ سبحان. اور سرکار فرماتے ہیں جنت میں سب سے بڑے درجے کا وہ جنتی ہوگا جو کم از کم روزانہ 70,000 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد بھی کہیں گا مجھے اور چاہیے، حل من مزید، مجھے اور چاہیے. تو یہ اس کا جواب ہے. لیکن بہرحال ابھی معراج میرا موضوع نہیں ہے. انہوں نے رسول کے دیکھنے کو، اللہ کے رب کو دیدار کو انکار کیا. یہ غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہے سرکار غوث اعظم کی کتاب بنیۃ الطالبین. کمال یہ اس کو اہل حدیث نے چھاپا ہے، ہم نے نہیں چھاپا. کس نے چھاپا؟ یہاں موجود ہے.
اور یہ آپ کے بمبئی سے ہی چھپی ہے, بمبئی کا ہی دارُ العلم بمبئی, جو غیر مقلدین اہل حدیث کا ادارہ ہے. یہ کتاب اصل میں عربی زبان میں ہے, یہ عربی نسخہ بھی میرے پاس موجود ہے, یہ بھی ہمارے اہل سنت کا نہیں ہے, یہ اصل عربی نسخہ, اور اس کا ترجمہ غیر مقلدین نے کیا, اردو ترجمہ. تو میں انہی کا ترجمہ پڑھوں گا, تاکہ میں اگر اس سے ترجمہ کروں گا تو ڈاؤٹ ہوگا کہ بھائی ترجمہ غلط ہو رہا ہے, تو جو تمہارے ملا نے کیا وہی پڑھ لو. اب ان کے مولوی جس نے ترجمہ کیا غیر مقلدین کے, اس کا نام ہے حافظ مبشر حسین لاہوری. آئیے کیا ترجمہ کیا گیا گنیت طالبین کا, اور یہ ترجمہ کیوں کیا گنیت طالبین کا انہوں نے, اس کی وجہ آگے میں بیان کروں گا. چنانچہ گنیت الطالبین کا صفحہ نمبر 178, سرکار غوث اعظم کی کتاب, غوث اعظم فرماتے ہمارا عقیدہ ہے, سبحان اللہ, جملے دیکھیے غوث پاک کے کہاں سے شروع ہو رہے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی نے شب معراج بیداری کی حالت میں, خواب میں نہیں, یعنی خواب میں نہیں, انکار کر رہے ہیں, خواب میں نہیں, بیداری کی حالت میں اپنے سر والی آنکھوں سے, دل سے نہیں, اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے جتنے شبہات تھے اس کو دور کر دیا غوث پاک نے. اگر وہ یہ دائرے کے کہتے کہ شب معراج اللہ کے رسول نے اپنے خدا کو دیکھا, اپنے رب کو دیکھا, تو کوئی کہہ سکتا رہا خواب میں دیکھا ہوں گا, معراج خواب میں ہوئی ہوں گی, جسمانی نہیں ہوئی ہوں گی. سارے شبہات کو دور کر دیا, کہا کہ بیداری میں, حالت خواب میں نہیں, سر کی آنکھوں سے, دل کی آنکھوں سے نہیں, اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. جیسا کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی نے آیت وَلَقَدْ رَحَا نَزَلَتَّا اُخْرَا, اور آپ نے اللہ کو دوسری مرتبہ دیکھا, قرآن کی آیت کا حصہ لکھا ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دوسری مرتبہ دیکھا, کہ تفسیر میں فرمایا کہ میں نے بلا شک و شبہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھا ہے. سبحان اللہ. ابن عباس فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے 2 مرتبہ رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. اور اس کے آگے پھر حضرت عائشہ کی حدیث کا وہ جواب دیتے کہ یہ روایات حضرت عائشہ کی روایات سے متعارض نہیں, کیونکہ ان کی روایت میں نفی ہے اور یہ اثبات ہے, اور اجتباء کے وقت اس بات نفی پر مقدم ہوتا ہے, اور نبی نے بھی اپنی رؤیت کا اس بات فرمایا ہے. یعنی غوث پاک رد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایسی روایت آئے جس میں ایک نبی حکم بیان فرمائے, یا نبی کا قول ہو کہ میں نے یہ کیا, اور صحابی کہے حضور نے نہیں کیا, تو نبی کا کہنا زیادہ معتبر مانا جائے گا, اس بات جو مثبت معنی پیدا کر رہا ہے, اور جو انکار ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا, اور جو اقرار ہے اس کو لے لیا جائے گا. تو غوث اعظم یہ وضاحت کر کے فرما رہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں مانا جائے گا, اس کے مقابلے میں نبی کا قول مانا جائے گا کہ نبی کہہ رہے میں نے اپنے رب کو دیکھا. اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک کثیر صحابہ کا اس پہ اجماع ہے, ایک جمہور کا اجماع ہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا, اور ام المومنین حضرت عائشہ انکار کر رہی ہے, تو ایک جمہور کے مقابلے میں قلت اور قلیل کے بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا. تو ہمارا بھی عقیدہ غوث پاک کے عقیدے کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول نے کیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتائیے غوث پاک کے عقیدے پہ یہ ہے کہ ہم ہیں؟